امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ حضرت علامہ حسن اللہ یاری صاحب جو ہے نا وہ بڑی محنت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 25-30 سال سے ان ساری چیزوں پہ، اور اہل سنت میں انہوں نے زیادہ اسٹڈی بڑی اچھی کی ہوئی ہے. نہیں بھائی اتنی عمر نہیں ہے، اتنی عمر رہے، اتنے بھی بوڑھے نہیں نہیں وہ یہ ٹھیک ہے آپ کی اسٹڈی تو اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے محنت کی، آپ کی ہائی لائٹ اس پہ ورکنگ ہوئی ہوئی ہے بڑی، وہ تو نظر آتا ہے نا. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اہل تشیع حضرات ہیں نا، اہل تشیع کی جو کتب احادیث ہیں وہ غیر معروف ہیں اہل سنت میں، ورلڈ لیول پہ بھی وہ غیر معروف ہیں. اور نہیں ہے، اور نہیں اس طرح نہیں ہے. کتب کے نام بھی ہم نے دیکھیں آپ کے علماء نے آپ کے یہ ایسے عوام میں یہ فکر ہے بھائی. دیکھیں انقلابی ایران کے بعد بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے تکفیر شیعہ میں، اور آپ کے سعودی عرب کے یونیورسٹیز میں، قطر امارات کے یونیورسٹیز میں ان کے بہت بڑے بڑے محقق بیٹھے ہیں. انہوں نے شیعہ مصادر سے مطالب نکالنے کی کوشش کی ہے، یعنی بہت زیادہ، آج سے 30 سال پہلے، آج سے 35 سال پہلے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، لیکن ان کو کچھ نہیں ملتا. حقیقت یہ ہے، یعنی میں نے ان کی تحقیقات دیکھی ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ انہوں نے کتنی تحقیق کی ہے، اور کشیوں کے کتب سے ایسی باتیں نکال دیں، لیکن ان کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے. پھر نکالتے ہیں کوئی ایسی حدیث ہے، اس کا مفہوم کچھ اور بنا کے اس کو ٹیڑھا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح دیکھیں عوام میں جی کہ جو عام مولوی ہے نا گلی کوچوں میں، بات آپ کی صحیح ہے، جو عام مولوی ہے نا مسجد میں جاتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ان کو ان باتوں سے نہیں پتہ ہوتا. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے علماء نے کوشش کی، ان کو ملا نہیں ہے تو مواد نہیں ہے، پر نہیں دے سکتے اپنے نوجوانوں کو. اپنے جو دیکھیں ہمیشہ کتاب یہ ہوتا ہے کہ ایک محقق تحقیق کرتا ہے نا، سب تو تحقیق نہیں کرتے ہیں، پر وہ اپنی تحقیق کا نتیجہ دوسروں کو پریزنٹ کرتا ہے. اب جو محققین ہیں وہ جب تحقیق کرتے ہیں شیعہ مذہب میں، وہ لے کے آتے ہیں مطالب کو، ان کو کچھ نہیں ملتا، تو لازمی بات ہے تو سب کا ہاتھ خالی رہے گا نا. جی سر. نہیں علامہ صاحب جو اعتراض بنیادی طور پہ ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے، وہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے کہ جو گلی محلے میں اور آگے پیچھے نارمل جو لوگ ہیں ان کو اس کا پتہ نہیں ہے، عرب وغیرہ میں لوگوں کو پتہ ہے نا، یا جو بعض حدیث کی فیلڈ میں ہے، یا جو شیعہ کی مخالفت میں اسپیشلٹی رکھتے ہیں جی. تو اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں جی، اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا علامہ حسن اللہ یاری صاحب کو علم ہو جاتا ہے نا کہ اس شخص کے پاس شیعہ کی کتب کا ان ڈیپتھ نالج ہے، تو علامہ صاحب کہہ دیتے ہیں یہ گستاخ اہل بیت ہے، اس سے میں نے گفتگو ہی نہیں کرنی. مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر عبد الرحمان دمشقیہ کے بارے میں یہ موقف ہے کہ وہ شیعہ سنی دونوں کے رسالت گالی دیا تھا نا، اس نے بہت، یار اس کا نام نہ لینا، اس نے بہت بری گالی دی تھی. میں آپ کو عرض کروں نا، دوسرا بندہ کہتے ہیں رامی عیسیٰ، تیسرا بندہ کوئی عالم ہے بھائی، اور رامی عیسیٰ کوئی عالم ہے، اور رامی عیسیٰ کوئی عالم ہے، اور رامی عیسیٰ زرق نقوی کی طرح ہے، اور رامی عیسیٰ بالکل زرق نقوی کی کاپی ہے اس سائڈ پہ، وہ نہ عالم کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر دیکھو اس میں اس سے ہاں بولے تو یہ عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں، یہ لوگ کوئی عالم تھوڑی ہے، آپ کو اس کو انڈیپتھ نالج ایشیوں کا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ہم نے ان سے مناظرہ کرنے کی کوشش کی آج سے کوئی 10-12 سال پہلے. تو ایک بزرگ شخص ہمارے پاس، اس زمانے میں ہم عربی چینل چلاتے تھے نا، عربی ٹی وی، تو ہمارے آدمی نے اس سے رابطہ کیا. اللہ جانتا ہے اس شخص نے مجھے خود اپنی کانوں سے کہا، اپنی زبان سے کہہ دیا، کہتا ہے اللہ کی قسم جو ہی میں نے کال کی، میں نے کہا حسن اللہ کی جانب سے میں شیعہ ہوں، ہم آپ کو مناظرہ کرنا چاہتے ہو، تو اس نے شروع کیا اہل بیت علیہ السلام کو ماں بہن کی گالی دینا، رامی عیسیٰ نے. تو وہ کوئی عالم بھی نہیں، محقق نہیں ہے. اس نے جب ایسا آدمی ہے بھائی، جب ہمیں پتہ ہے کہ اس نے وہ گالی دیتا ہے اہل بیت علیہ السلام، ایک دفعہ گالی دی ہمارے آدمی کو. نہیں آپ لائیو ویڈیو پہ لیں تو اس کی کیا مجال ہے؟ نہیں بھائی نہیں کرتا نا، آپ کو جو مرضی کہہ دو بھائی، آپ کی تعداد کم تھوڑی ہے، آپ لوگوں کی تعداد، آپ کے پاس صرف یہی بچا ہے، وہ کوئی نہ پی ایچ ڈی ہے، نہ کوئی مولوی ہے، نہ کوئی ازہر سے پڑھا ہوا ہے. دمشقیہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں مجھے عبد الرحمان دمشقیہ سے میں اس کے کلمات کو دیکھو بھائی، آپ خود سید ہیں، میں اس کے کلمات کو یہاں پہ کبھی میرے زبان میرے رگ، میرے بال، بدن پہ جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس نے جو الفاظ کہے تھے نا، ایسے لوگوں کے ساتھ میں نہیں گفتگو کروں گا کبھی. آپ جو مرضی کہہ دو کہ اللہ ریب آ گیا، وہ بڑا عالم ہے، اس کے سامنے نہیں آتا، جو مرضی کہہ دیں، وہ سب کے سامنے یاد ہے سب کو. جو لوگ اس کو جانتے ہیں، 10-15 سال پہلے کی بات ہے، 10 سال سے بھی زیادہ، شاید 12 سال، 13, 14, 15 سال کی بات. اس نے جو گالی دی تھی تو کبھی میں نہیں بات کروں گا اس سے. اور بہت برا گالی دی. کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو گالی دیا اس نے. بہت غلط گالی دیا، بہت غلط توہین کیا. تو ہم سے اب کبھی کیوں بات کریں؟ جو لوگ دوسرے ہیں نا بات کرنا چاہتے ہیں ان سے جا کے بات کریں، مناظرہ کریں، ہم نہیں کریں گے.
آپ دنیا والے جو مرضی کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھاگ گیا، چلو بھاگ گیا، میں بھاگ گیا. یہ جو حافظ ابو یا نور پوری صاحب ہیں، اس نے بھی گالی دیا، اس نے بھی یہی 3 حضرات نے گالی دی ہم سے گفتگو نہیں. وہ کہتے ہیں میں نے کوئی گالی نہیں دی. اب مجھے یاد ہے نا، میرے سے مجھے یاد ہے، میں کہہ رہا ہوں اسے گالی دی، اب وہ کہہ رہا نہیں دیا، گالی دی ہے نا اسے. وہ کہتے ہیں جی خلفاء کی تکفیر کرتے ہیں تو ہم جناب بات بھی کریں تو کہتے ہیں گالی دے دی. گالی دیا بھائی، گالی دیا. جب گالی دیا ہم کو بات نہیں کریں گے بھائی. وہ ایسے بھی اس کا استاد، میں اس سے کیوں گفتگو، اس کا استاد موجود ہے، میں اس سے کیوں گفتگو کروں؟ اور بھائی میں عالم شیعہ کا میں سب سے بڑا، دیکھیں سب سے بڑا ان مسائل میں سب سے بڑا اتھارٹی میں ہوں، ایران میں، عراق میں، جہاں جائیں. اب یہ تو سب کو پتا ہے، جھوٹ تو نہیں کر رہا نا، میں کوئی تعریف اپنی نہیں کر رہا. مجھ سے اس مسائل میں بڑا کوئی محقق عالم تشیع میں شاید نہیں ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا. یہ میں کیوں اپنی سطح کو نیچے لاؤں جب نور پوری کا استاد موجود ہے، اس کا اساتید موجود، میں کیوں نور پوری سے مناظر کروں؟ وہ اس کا اساتید کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے نا. اور جب میں نور پوری سے مناظر کرنا چاہ رہا ہوں، اس نے گالی دی ہے بھائی. جب نے دی ہے تو آپ کہتا ہے میں نے نہیں دیا، میں کہتا ہوں اس نے دی ہے، ٹھیک ہے. میں اسی وجہ سے اس سے گفتگو نہیں کرتا، ختم. اب لوگ کہہ دیں کہ بھائی اللہ یاری بھاگ گیا، کہہ دو کوئی بات نہیں. اگر میں بھاگنے والا ہوتا نا تو میں ادھر نمبر رکھتا نہیں. ہمارے آپریٹر حضرات ہمیشہ بیچارے منت کرتے ہیں علماء کی، کیا جو مناظرہ کرو، ٹھیک ہے نا. اب میں اس طرح نہیں کرتا. اور آپ کے علماء ادھر آتے بھی اکثر ہمیں نہیں بتاتے کہ کس موضوع پہ بات کریں گے، اپنی تیاری کرتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں، گفتگو شروع کرتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بتاتے بھی نہیں ہو، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اللہ جانتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون آ رہا ہے. میں نے کبھی یہاں پہ اگر کوئی مناظرے کے لیے آتا ہے، میں نے کبھی آپریٹر سے نہیں کہا کہ اس شخص کو نہ لاؤ، کبھی نہیں بولا. جو بھی آتا ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگ ان کو بہانہ مل گیا. دمشق ویسے بھی یہ تو عربی زبان کا نا، رامی عیسیٰ بھی عربی زبان کا، یہ دو. نور پوری اردو زبان کا. آپ کے پاکستان میں، نور پوری کے ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد ہے بھائی. پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد کتنا؟ 50 کروڑ ہوں گے. کتنے ہیں؟ 50 کروڑ ہوں گے ہندوستان پاکستان میں لا کے. 40 کروڑ تو ہیں. او بھائی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اسپیشلٹی ہوتی ہے نا جی، اسپیشل، بڑے اسپیشل. تکفیر میں تو سب آ جاتے ہیں نا. وہ کیا ہے، وہ لدیانوی ہے، اسپیشلٹی ہے نا اس کی تکفیر شیعوں کی. تقریر تو بڑے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ایک دوسرا ہے فاروقی، نام ہے کیا ہے وہ دبلا پتلا سا. اور دوسرا یہ جو ایک اور اعتراض یہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ جو ہمارے چینلز ہیں وہاں پہ نہیں آتے، وہاں بھی تشریف. بالکل آئیں گے، بالکل آئیں گے. ہم ہر چینل، ہم نے اعلان بھی کیا، آپ نے دیکھا ہوگا میرے کمیونٹی میں، ہم ہر چینل پہ جانے کے لیے تیار. اس کی ایک شرط ہے کہ ہم ہمارے چینل پہ بھی ہم اسٹریم کریں گے، اپنے چینل پہ بھی اسٹریم کریں گے وہ پروگرام لائیو. وہ اس کے چینل پہ جائیں گے، لیکن اسی وقت اس پہ چینل پہ بھی ہمارا جو گفتگو ہے لائیو اسٹریم کریں گے، ٹھیک ہے نا. یہ جائز ہے بات، بالکل. ہاں بالکل. ہم ہر چینل پہ بشرط ہے کہ دیکھو، بشرط کہ چینل والا عالم دین ہو، چینل والا لائق اس بات کا نا. اب بدتمیز لوگ آ جاتے ہیں کہ ہمارے چینل پہ آ جاؤ. ہم کہتے ہیں بھائی عالم کو کیوں نہیں لے گا، عالم آ جائے، ہم عالم سے گفتگو کریں گے. ہاں وہ ایسے نوجوان بے وقوف وہ بدتمیز ٹائپ کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے مناظرہ کرو ہمارے چینل پہ. ہم کہتے ہیں بھائی نہیں، عالم اگر ہوگا، عالم اپنے چینل میں بلائے گا، ہم بالکل جائیں گے. البتہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ جو ویڈیو لنک وغیرہ نا، اس کو پریپیئر کرنے میں، فائن ٹیون کرنے میں، اس میں بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ وہ پتہ نہیں واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، کیا استعمال کرتے ہیں، اسٹریم یارڈ، ان کو سیٹ کرنے میں کبھی کبھار دقت بھی پیش آ جائے. لیکن ابھی اگر کوئی ایسا، ابھی تک تو نہیں ہوا، لیکن اگر کوئی ہمیں اس طرح دعوت دے دے کہ بھائی ہمارے چینل پہ آ جائیں، بالکل آ جائیں گے، باہمی توافق سے، ماڈریٹر موجود ہو. لیکن ہم اسی وقت اپنی باتوں کو، ان کی گفتگو کو اپنے چینل پہ بھی نشر کرنے کا حق رکھتے ہیں. جی سر. اور جناب اچھا، علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر احمد پوری صاحب جو ہیں، ہاں میں ان کو نہیں جانتا، لیکن اگر میں ہمیشہ حاضر ہوں، میں تو ہمیشہ حاضر ہوں. وہ خود ہو جائیں یا ان کا کوئی بھی لائق شاگرد ہو جائے، شیعہ پہ اسپیشلسٹ ہو جائے، ابو یا نور پوری صاحب کے علاوہ، تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ بالکل. اگر وہ گالی نہیں دے گا، جیسے بھی دیکھیں، ابھی پچھلے دن میرا مناظرہ ہوا اس کے ساتھ، پیر صاحب کے ساتھ، پیر مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب کے ساتھ. دیکھیں ہم نے آپس میں ماڈریٹر بھی رکھا، ایک دوسرے کی گالی بھی نہیں، حدیث پڑھ کے دونوں طرفین نے حدیث پڑھی. اس طرح کی گفتگو ہو نا، ایسے اشخاص ہوں تو ہم ان سے گفتگو کریں گے. لیکن ایسے اشخاص جو بدتمیز ہیں، دیکھیں ایسے اشخاص جو بدتمیز ہیں. گالی نہیں دی آپ کو؟ آپ نے کسی کو دی ہے؟ میں نے کب دیا بھائی؟ لائیو گفتگو میں تو نہ آپ نے گالی دی ہے نہ اس نے دیا. نہیں دیا نا، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا. لیکن ایسے اشخاص جو بتا رہے ہیں نا، وہ تو شاید اس دور کی ہوں گی جب کوئی سنتا ہی نہیں ہوگا آپ کو، نہ ان کو. اگر کوئی ایسا اشخاص ایسے ہیں جو بدتمیز ٹائپ کے ہیں نا، وہ ان کا احتمال ہے کہ وہ تمیز کے دائرے سے نکلیں گے، تو ایسے اشخاص سے گفتگو کرنا اچھا نہیں ہے میرے بھائی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر. لائیو گفتگو میں وہ کر سکتے ہیں، اور نہیں کر دیتے ہیں بھائی.
وہ مناظرے میں جتنی گالی ہوتا ہے وہ کسی ہاں اچھا اچھی بات ہے ابھی ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ آپ نے ہڈن چیز کوئی نہیں کرنی نہ ان کو کرنے دینی ہے آپ سارا لائیو ویڈیو میں کریں بالکل بالکل دیکھیں اگر ہمیں احساس ہو کہ سامنے والا آدمی گفتگو کا لائق کیونکہ بہت مولویوں میں ایسے لوگ ہیں نا جو گالی دیتے ہیں نا غصے میں آ جائیں گالی شروع کر دیتے ہیں وہ ایسے افراد ہیں مولویوں مجھے نہیں دیا ابھی تک لیکن وہ ایسے مولوی بہت ہیں بھائی غصہ آ جائے وہ گالی دے دیتے ہیں ہاں وہ کہتے ہیں آپ گالی دیتے ہیں اپنا معتبر شخصیات کو گالی دیتے ہیں تکفیر وغیرہ کرتے ہیں بہرحال اگر ہمیں ایسا شخص ملے نا جو فحاش آدمی ہے کسی نے دی کبھی ہاں ابھی تک تو نہیں گالی تو ملی ہمیں گالی تو ملی ہے لیکن اگر ایسا شخص ہو تو غیر عالم نے دے دی ہوگی نا وہ تو ہر بندے کو انوائٹ کرتے ہیں نا اب میں اگر آپ کو گالی دے دوں تو یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے نا کہ کسی عالم نے دی ہے وہ تو ایک جاہل بندے نے دے دی ہے بیوقوف بندہ علماء نے مجھے گالی ابھی اردو زبان میں مجھے یاد نہیں اردو زبان میں وہ گالی دیا تھا نا اس نے یاد نہیں آپ کو کئی سال پہلے کیا نام ہے اس ایک لندن والا بہت برے گالی دیے تھے اس نے نہیں وہ کوئی مسلک کا اپنے وہ امام یا نمائندہ تو نہیں ہوگا نا اچھا بہرحال اللہ آپ کو سلامتی دے آپ جو ہے نا آپ کے اپنے انجینئر صاحب کو تیار کر لینا وہ بھائی وہ شیعوں کے کہتا ہے شیعہ مشرک ہیں وہ توحید جو انہوں نے اپنی تیمیہ سے سیکھی ہے اس پر بات کرتے ہیں نا دیکھتے ہیں وہ کوئی اعتراض کرے ہمارے توحید پر ہم ایک دو اعتراض کرتے ہیں ان کی توحید پر ٹھیک ہے نا آپ یہ جو 4 بندے ہیں نا 4-5 بندے جو جن کے بارے میں انٹرنیٹ پہ نا کافی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ یاری صاحب ان سے گفتگو کریں نا تو یہ برابر کی ٹکر ہے کیونکہ انہوں نے شیعوں پر ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ہوئی ہے روایات پہ اور بھائی اگر انجینئر صاحب نے شیعوں پہ ڈیپتھ اسٹڈی نہیں کیا ہے اس موضوع پہ تو کیا نا کہ شیعوں کو مشرک کہتے ہیں اگر ان کو علم ہے کہ شیعہ مشرک ہیں تو گفتگو کریں اگر علم نہیں ہے کہ شیعہ مشرک ہیں تو اپنے الفاظ واپس لے لیں کہتے ہیں کہ شیعہ مشرک نہیں ہے مجھے نہیں معلوم میرے علم ناقص ہے ہم تو نہیں کہتا کہ کسی بھی موضوع پہ انجینئر صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کریں انہوں نے جو تکفیر کا اور مشرک ہونے کا ٹپا شیعوں پہ لگایا ہے یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان کو سامنا کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں جی یہ فلاں مشرکان ہے وہ جو مشرک ہے یہی تو اس سے بدتر کیا ہے نا مشرک سے بدتر کو تو کوئی کافر ہے نہیں آپ شیعوں کو مشرک کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے تکفیر نہیں کیا ٹھیک ہے بھائی وہ ہم سے گفتگو کر لینا اس کو آپ تیار کر لیں وہ تو آپ کا دوست ہے ٹھیک ہے ہاں آپ سے انہوں نے ایک تقریر بھی لکھایا تھا نا اپنا وہ ایک چیلنج کہ منصوص الامامہ پہ میں ان کے ابھی تک چینل پہ ہوگا وہ آپ سے تو لکھایا بھی تھا آپ اس سے کہہ دیں بھائی آپ سے پڑھوا کے انہوں نے اپنے چینل پہ لگایا بھی ہے منصوص الامامہ پہ چیلنج کرتے ہیں حسن اللہ یاری رافضی کو کہ منصوص الامامہ پہ ہم سے مناظرہ کر لیں ٹھیک ہے نا نہیں وہ تو انہوں نے تو نہیں کہا تھا ان کے چینل پہ تو ہے نا لوڈ انہوں نے کیا ہاں ان کے چینل پہ تو ہے نا انہوں نے اپنے چینل پہ لوڈ کیا تو ہم سمجھتے ہیں انہیں کی جانب سے ٹھیک ہے نا آپ نے تو چیلنج نہیں دیا آپ تو چیلنج نہیں کرتے مناظرے کے آپ تو کسی کی جانب سے کرتے ہوں گے نا تو وہ وہی جب چیلنج دیتے ہیں بھاگ جاتے ہیں پھر چلے علی الحسن بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے جزاک اللہ سر ان چیزوں پہ سوچیں کوشش کریں کہ ذرا لائیو ویڈیو میں لائیں سب کو اوکے تھینک یو